یہ باتیں ضروری ہیں میں نوجوانوں سے، اور دوسری بات میں ماؤں بہنوں بیٹیوں سے عرض کروں گا، یاد رکھیے اگر پردے کی اہمیت مکتب اہل البیت میں نہیں ہے تو پھر کسی مذہب میں نہیں ہے۔ یہ وہ مکتب ہے جس نے آنکھوں کا حیا سکھایا ہے، یہ وہ مکتب ہے جس نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو بتایا ہے، یہ وہ مکتب ہے۔ میں نے جب حضرت امیر مسلم کی شہادت پڑھی تھی تو سنا تھا کہ امیر مسلم تو کس قدر غیرت مند تھا کہ ایک عام مومنہ کے سر سے اگر کوئی چادر اتارے تو اسے یہ گوارا نہ تھا۔ آپ دیکھ لیجئے کئی مسلم ملیں تو ایک امام زمن بنتا ہے، آپ کے اعمال کے اوپر آپ کے زمانے کا امام شاہد ہے، آپ کا تعلق اس وقت اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ہے، آپ کی ایک ایک حرکت، آپ کی ایک ایک بات آپ کے زمانے کے امام کے پاس جا رہی ہے۔ آپ کیسے بیٹھے ہیں، آپ کہاں بیٹھے ہیں، آپ کس طرح بیٹھے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کا انداز کیا ہے، آپ کیوں مجلس حسین میں آئے ہیں، یہ ایک ایک بات آپ کے امام کے حضور جا رہی ہے۔ لہذا یاد رکھنا کوئی ایسا اقدام اور کوئی ایسی بات، یاد رکھنا اللہ نے اس عورت کو عزت دی ہے، اور عزت یہی ہے جو قیمتی شے ہوتی ہے نا اسے چھپایا جاتا ہے۔ لوہا آپ کے گھر میں موجود ہو آپ پھینک دیتے ہیں جہاں مرضی پڑا رہے، لیکن سونے کو نہیں پھینکتے ہیں، کپڑوں میں لپیٹ کر بکسوں کے اندر ڈال کے رکھتے ہیں، تہ لگا کے رکھتے ہیں، کیوں؟ اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ میری بہن اور میری بیٹی اپنے مقام کو سمجھ، اللہ نے تجھے اس دنیا میں سونا بنا کے بھیجا ہے، اسی لیے رب نے تیرے پردے کا حکم عطا پتہ نہیں شاید ناراض ہو گئے ہو میرے یہاں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جتنے آبا بیٹھے ہیں مل کر خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ دیکھیے دوستان عزیز، مجھے آج تھوڑی سی بات پردے پہ کرنے کی اجازت دیجئے۔ مومنین کرام یاد رکھیے پردہ کیوں واجب ہوا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی یہ مغربیت کا غلیظ کلچر ہے جس میں نعرہ لگتا ہے ہمارا جسم ہے ہماری مرضی ہے، ہم جیسے جائیں جہاں جائیں جو کریں۔ نہیں، مادر پدر آزاد مکتب اہل بیت نہیں ہے، دین اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے کتنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں دوستو، اگر سمجھ میں آ جائیں تو بات بہت سمجھداری کی ہے۔ کیوں اسلام بار بار کہتا ہے بچی تمیزدار ہو گئی ہے تو اس کو پردہ کراؤ، ہر اس رشتے سے پردہ کراؤ جس رشتے کو شریعت نے نامحرم قرار دیا ہے۔ ہمارے ماحول کلچر الگ ہو چکے ہیں، ہم اپنے کلچروں کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ اب ماموں کے بیٹے سے کیسے پردہ کرائیں، اب چچا کے بیٹے سے کیسے پردہ کرائیں، اب پھوپھی کے بیٹے سے کیسے پردہ کرائیں۔ اپنے گھر کا بیٹا ہے، تو جانتا ہے اللہ نہیں جانتا تھا، تجھے پتا ہے اہل بیت کو نہیں پتا تھا، تجھے پتا ہے محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کو نہیں پتا تھا۔ لہذا یاد رکھنا مومنین کرام، جس طرح ایک عام محلے کے شخص سے یا گاؤں کے شخص سے یا دور دراز کے شخص سے کسی بیٹی کے لیے پردہ کرنا واجب ہے، اسی طرح چچا کے بیٹے سے بھی پردہ کرنا واجب ہے، پھوپھی کے بیٹے سے بھی پردہ کرنا واجب ہے، ماموں کے بیٹے سے بھی پردہ کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اللہ ماموں ہے، چچا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، یہ محرم رشتے ہیں۔ یہاں بھی پردے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سر سے دوپٹہ اتار کے چلتی رہے۔ ان پردوں میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایک بال نظر آ گیا تو آپ پہ حرمت نہیں لگے گی۔ پردہ حیا ان کے سامنے بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ بیٹی کو اللہ نے بنایا ہی باپ کی حیا ہے، بیٹی کو اللہ نے بنایا ہی باپ کی غیرت ہے۔ تو مومنین کرام یہ یاد رکھنا، یہ تشیع کا معیار ہے۔ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، انگلینڈ کے ملکہ الزبتھ کا پوتا ہے شہزادہ چارلس، غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، کرسچین ہے، کسی اسلامی تہوار کے اندر گیا۔ دیکھیے ہم مغرب کو فالو کرتے ہیں، میں بہت سے بچوں سے انٹرویو لیتا ہوں، کہتے ہیں یورپ کی تیاری کیے بیٹھے ہیں، بڑا سکون اور بڑی آسانی ہے۔ یاد رکھنا
جہاں پیسے کی آسانی ہے وہاں کردار کی مشکل بھی بڑی ہے۔ کردار بچانا ضروری ہے دوستو عزیزو، یاد رکھنا پیسہ مل جائے گا، آج ہے تو کل نہیں ہے، دولت آج ہے تو کل نہیں ہے، لیکن کردار 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 اصل اہمیت رکھتا ہے۔ ہم مغرب کو فالو کرتے ہیں، وہ کیسے ہیں، کیا لباس، ہماری بچیاں بچے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ ان کے ہاتھوں پہ ہے، کیسا سٹائل بالوں کو بن رہا ہے۔ دیکھ اللہ تیری کتنی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اے بی بی، وہ اللہ تجھے کتنا دنیا کی غلیظ نظروں سے بچانا چاہتا ہے۔ وہ اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ تو بند کمرے میں نماز پڑھ رہی ہو اور تیرے سر سے چادر سے رکھ جائے، تیرا ایک بال باہر آ جائے۔ کیوں اپنی اہمیت کی سمجھ نہیں آتی ہے؟ جو اللہ بند تنہا تاریک کمرے میں اپنی عبادت میں تیرے بال کا باہر نکلنا برداشت نہیں کرتا، وہ بازار میں تیرا نکلنا کیسے، وہ گلیوں میں تیرا نکلنا کیسے برداشت؟ ناراض تو نہیں ہو گیا بھائی میری باتوں سے؟ وہ گلیوں میں تیرا نکلنا اور نہ محرموں کے مجمع میں آنا۔ نہ مومنین کرام، آج ہم جس گھر کے ساتھ وابستہ ہیں اس گھر کی توقیر تو یہی ہے، اس گھر کی شان تو یہی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ جن مسئلوں کو حل نہ کر سکے انہیں حسنین کی ماں نے حل کر کے دکھایا تھا۔ مسجد نبوی میں اجتماع ہے اصحاب پیغمبر کا، پیغمبر پوچھ رہے ہیں، او میرے اصحاب مجھے بتاؤ کسی عورت کی پسندیدہ ترین چیز کیا ہے، کسی عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ اللہ کے نبی پوچھ رہے تھے، کوئی کیا کہتا رہا، کوئی کیا کہتا رہا، کوئی کیا کہتا رہا۔ کہا سلیمان جاؤ میری بیٹی کے دروازے پر پیغام بھیجو زہرا، تیرا بابا پوچھ رہا ہے۔ سننا عزادارو جملہ ذرا، کمال کیا پیغام ہے میری بہنوں بیٹیوں کے لیے۔ کہا تیرا بابا پوچھ رہا ہے کسی عورت کی بہترین زیور کیا ہے، کسی عورت کا پسندیدہ ترین زیور کیا ہے، کسی عورت کی پسند و ناپسند کیا ہے۔ بی بی طاہرہ نے کہا جائیے میرے بابا کو کہہ دیجئے تیری زہرا کی نگاہ میں عورت کا بہترین زیور اس کا حیادار ہونا، بہترین زیور اس کی نگاہوں کا جھکا ہوا ہونا ہے۔ اور عورت کے لیے پسندیدہ ترین چیز کیا ہے؟ میں سب سے پسندیدہ نگاہ فاطمہ میں یہ ہے کہ کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے، وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ اور یاد رکھنا آنکھوں سے برائیاں شروع ہوتی ہیں جو انسان کے کرداروں کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے، اور یہ اللہ کے دین میں اور آل محمد کی شریعت میں ہی وہ کمال پیغام دیا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ شہزادہ چارلس جب گیا اسلامی تہوار کے اندر تو اس نے ایک عجب جملہ کہا جو عزت محمد کے اسلام نے، کتنا دقیانوسی کی باتیں ہوتی ہیں آج کل کالجوں یونیورسٹیوں میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تہذیب سیکھنے جاتے ہیں، ڈانس سیکھ کے آتے ہیں، بال کھلے ہوتے ہیں، لباس تبدیل ہو جاتا ہے، اور باپ بیچارہ وہ ایک تصویر اور ایک بت بنا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتا ہے کیا کرے، معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اگر تو نے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے تو پھر حسین کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ تو اس معاشرے کا حصہ نہ بن جس میں یزیدیت پل رہی ہے، تو اس معاشرے کا حصہ بن جس کو حسین پال رہا ہے، جس کو زہرا کا لال پال رہا ہے، جو آل محمد کی مرہون منت ہے۔ یزیدیت کے معاشرے میں نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے، نہ پردہ ہے، نہ دین ہے، نہ آنکھوں کا حیا ہے، نہ بدن کا حیا ہے، لیکن حسین کے معاشرے میں تو ایک ایک بال کو چھپانا واجب ہے، نگاہوں کا حیا واجب ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلو کہ جس طرح میری بیٹیوں اور بہنوں کے لیے نگاہ محرم سے بچانا واجب ہے، اسی طرح مردوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بھی کسی نامحرم پہ نگاہ نہ کریں۔ قرآن مجید اٹھا لو، سورہ مبارکہ مومنون کے اندر اللہ نے دونوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم دیا ہے، دونوں کو کہا ہے غیرت کی تصویر بن کے گلیوں میں نکلا کرے، عزت کا پیکر بن۔ گھبرا تو نہیں گیا؟ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو بزرگوں؟ سمجھیے ان موضوعات کو، یہ آپ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج
9 محرم ہے، جلوس آپ کے، میں نہیں کہتا کہ آپ جلوس میں نہ جائیں، میں نہیں کہتا کہ آپ مجلس میں شرکت نہ کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ ذکر اذان نہ کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ امام بارگاہ ضرور آئیں ضرور آئیں ضرور آئیں، لیکن پردے کا خیال رہنا چاہیے۔ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ ہم تو اس مکتب کے ماننے والے ہیں جس نے نعرہ لگایا تھا کہ جہاں غیرت کی بات ہوگی وہیں زینب کے پردے کی بات ہوگی، اور جہاں زینب کے پردے کی بات ہوگی وہیں ابو الفضل العباس کی بات۔